صلوات بر محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود. المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صلوات. حاضرین گرامی قدر، عزاداران رسول خدا، ماتم داران حسن سبز قبا، برادر محترم جعفر علی میر صاحب کے جانب سے یہ سالانہ عظیم الشان مجلس عزا، جس میں ماشاءاللہ کراچی سے لے کر خیبر تک کے مومنین جوق در جوق شہزادی کائنات کو ان کے باپ اور ان کے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہماری یہ مجلسیں جن کا آغاز ہم یکم محرم سے کرتے ہیں اور وفات پیغمبر اسلام پر یہ مجلسیں اپنے عروج کے انتہائی مراحل میں داخل ہوتی ہیں، ان مجالس میں ہم ملت اسلامیہ کو پیغام احترام رسالت دیتے ہیں. ان مجالس میں ہمارا نقطہ نگاہ یہ ہوتا ہے کہ ملت اسلامیہ کو مقام رسالت سے آگاہ کیا جائے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اسلام کسی انسان کو کلمہ پڑھ کر صرف مسلمان نہیں دیکھنا چاہتا، اسلام مسلمان کو سلمان دیکھنا چاہتا ہے. اور مسلمان بننے کے بڑی توجہ اس جملے پر، مسلمان بننے کے لیے انسان کو کوئی زحمت نہیں اٹھانا پڑتی، چلتے پھرتے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. یا علی یا علی یا، ذرا سا توجہ فرماتے جائیں. مسلمان بننے کے لیے انسان کو کوئی زحمت نہیں اٹھانا پڑتی، چلتے پھرتے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. جاتے کسی ارادے سے ہیں،
आते किसी इरादे से, जाते किसी इरादे से हैं, आते किसी इरादे से हैं, और कोई तंग नजर अरब अगर रास्ते में ताना दे दे कि कहां जा रहे हो, कहते हैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहे हैं। क्यों कत्ल करना चाहते हो? कहा इसलिए कि मोहम्मद इस्लाम फैला रहे हैं। तो कहते हैं अरब तंग नजर कहता है कि मोहम्मद को क्यों कत्ल कर रहे हो, पहले अपने घर वालों की खबर तो ले लो, वो भी मुसलमान हो चुके हैं। वहीं से पलट कर जाते हैं और जाकर अपने खानदान वालों से कहते हैं कि तुम क्या पढ़ रहे, बड़ी तवज्जो, तुम क्या पढ़ रहे हो? वो कहते हैं हम कुरान पढ़ रहे हैं। मारते हैं, पीटते हैं। वो कहते हैं हमें कितना भी जुल्म करो, कितना भी तशद्दुद करो, हम कुरान पढ़ने से बाज नहीं आएंगे। कहा अच्छा मुझे भी ये कुरान सुनाओ। अब जो कुरान सुनाया जाता है तो दिल पिघल कर रह जाता है। अजीजान मुहतरम, मकाम फिक्र सिर्फ ये है कि अगर यही कुरान 7 बरस से वारिस कुरान मोहम्मद मुस्तफा भी सुना रहे थे, कोई दूसरा कुरान नहीं था, मुस्तफा की जबान से कुरान सुनने के बावजूद भी मुस्तफा को कत्ल के इरादे से जा रहे हैं। औरत की जबान से कुरान सुनकर इतना कुरान ने दिल पर असर किया तो यहां से ईमान के 2 हिस्से हुए। एक वो मुसलमान जो मर्दों से कुरान सुनकर ईमान लाए, एक वो मुसलमान जो औरतों से सुनकर सलामत रहे, सलामत रहे। पूरी ताकत से आखिरी आदमी तक यहां से देखिए, बड़ा फैसला कुन तकरीर होगी इंशाअल्लाह अगर मौला ने मदद की और आपने तवज्जो फरमाई। यहां से इस्लाम के 2 हिस्से हुए, एक मर्दाना इस्लाम, एक जनाना इस्लाम। एक मासूम के जरिए से आया, एक औरतों के जरिए से आया। अब मर्दों के जरिए से इस्लाम लाने वालों पर और असर करेगा इस्लाम, औरतों के जरिए से इस्लाम लाने वालों पर और असर करेगा इस्लाम। फिर आप मुझसे शिकवा क्यों करते हैं, गिला क्यों करते हैं? जो मर्दों पर ईमान लाए थे उन्होंने कभी मैदान नहीं छोड़ा, जो औरतों पर ईमान लाए। या अली, या अली, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। पूरी ताकत से आखिरी आदमी तक। तो अजीज़ान मोहतरम, मसला ये नहीं है, मैंने आपसे वादा किया था 18-19 की मजालिस में कि मैं इस मसले को जरा सा आगे बढ़ाऊंगा। मसला ये नहीं है कि पहले कौन ईमान लाया, बाद में कौन ईमान लाया, पहले किसने कलमा पढ़ा, बाद में किसने कलमा पढ़ा। मसला कुरान फहमी का है, मसला तदब्बुर फिल कुरान का है। कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ कान मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। तुम्हें क्या हो गया है? तुम कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते? तुम कुरान में तफक्कुर क्यों नहीं करते? तुम कुरान में ताक़ुल क्यों नहीं करते? कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो कोई दलील लेकर आओ। यानी कुरान दलील देता है, दलील लेता है, दलील देता है। कुरान अपने आप को तलवार के जरिए नहीं मनवाता, तख्त के जरिए नहीं मनवाता, ताज के जरिए नहीं मनवाता, गौस धादली के जरिए नहीं मनवाता, इजमा के जरिए नहीं मनवाता, शूरा के जरिए नहीं मनवाता, कयास के जरिए नहीं मनवाता, कहर के जरिए नहीं मनवाता, कलबे के जरिए नहीं मनवाता। कुरान तो दलील देता है और दलील में कहता है कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो कोई दलील लेकर आओ। तो इरफान हैदराबादी इस लाखों के मजमे में मोची दरवाजे की इस तारीखी मजलिस में कुरान की यही आयत पेश कर रहा है। यहाँ से बादशाही मस्जिद का मादर पिदर आजाद मौलवी तक सुने हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर तू अपने दावे में सच्चा है तो कोई दलील लेकर आ। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि शिया काफिर, शिया काफिर साबित भी तो कर कि शिया काफिर है, वरना हमें इजाजत दे कि हम तेरे बाप दादा की नस्लों को काफिर डिक्लेयर करके बताएं। इस्लाम क्या होता है, सिलसिला क्या होता है, मसले क्या होते हैं।
طاقت سے ارے حیدر اتنی بلند صلوات بھی بھیجے نا حضرت محمد عالم. میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا جو میں نے شب چہرم میں آپ سے عرض کیا تھا انشاءاللہ. لیکن آپ توجہ فرمائیں سارے دوست، مولا آپ کو سلامت رکھے. ذرا سا آپ بیٹا متوجہ رہو، انشاءاللہ سب آہستہ آہستہ جہاں جہاں جگہ جگہ مل رہی ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ تسلسل نہ ٹوٹے. مجھے بہت سے اہم پیغامات آج کی مجلس میں آپ کی نظر کرنا ہے. اور یہ مجلس ہمارا قومی کنونشن ہوتا ہے، یہ مجلس نہیں ہوتی. اس کی گونج پورے پاکستان میں سال بھر تک سنائی دیتی ہے. یہاں ہم مکمل پیغام دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم توجہ ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی ثبوت لے کر آؤ. صرف کہہ دینے سے تو کافی نہیں ہوتا کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے. اور ویسے بھی کافروں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ مومنوں کو کافر کہیں. توجہ ہے نا جانو محترم، بہت توجہ فرماتے جائیں. آپ چند مرحلوں پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. دوسرے مرحلے پر قرآن نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. جب کافروں نے یہ کہا، بڑی توجہ، بڑے خوبصورتی سے سنیے گا، بڑے اطمینان سے، کوئی جذباتی انداز نہیں، چونکہ آپ پوری طرح آمادہ ہیں الحمدللہ. جب کافروں نے یہ کہا کہ یہ کلام جو رسول اللہ سنا رہے ہیں یہ بشر کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو قرآن نے ان سے لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، تلوار نہیں کھینچی. چونکہ قرآن علم ہے اور علم کبھی جھگڑالو نہیں ہوتا، علم تشدد نہیں کرتا، علم تشدد پہ نہیں آتا، علم قتل و غارت گری پہ نہیں آتا. اس لیے کہ علم کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دلیل بھی ہے، برہان بھی ہے، حجت بھی ہے. اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے اس لیے کہ تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مان رہے ہو. کافروں کو صرف اتنا کہا اے کافروں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام، بڑی توجہ، یہ بشر کا کلام ہے، یہ بشر کا کلام ہے. 28 سفر ہے نا، ہم دونوں نانا نواسے پر گفتگو کریں گے نا آج کی مجلس میں. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے، اے کافروں اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے، کافروں اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کے قوانین میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اللہ نے قانون بنا دیا. کس بات پر عرب کے رہنے والوں کو کافر کہا؟ اس لیے کہ ان کے دو جرم تھے. ایک تو وہ اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں سمجھ رہے تھے، دوسرے سرکار رسالت میں آپ کو بشر سمجھ رہے تھے. کافروں تم سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے، تم اسی لیے تو کافر ہو کہ میرے حبیب کو بشر سمجھتے ہو. تو جو کل رسول کو بشر سمجھے وہ بھی کافر، جو آج بشر سمجھے وہ بھی کافر. اپنے پیار سے ہاں دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک اگر کچھ جیو جیو مولا آپ کو سلامت رکھے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. اگر تم سمجھتے ہو ایک کافروں کہ جو کچھ ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے، اپنے عبد پر نازل کیا ہے، اپنے عبد پر نازل کیا ہے، جو اللہ کا عبد ہے وہ تمہارا بھائی نہیں ہو سکتا. نہیں غور نہیں کیا. نہیں بڑھوں گا آگے، میں بالکل آگے نہیں بڑھوں گا. بہت اطمینان سے بڑی اہم گفتگو، چونکہ یہ میری مسلسل تقریر ہے اس اپنے گزشتہ مضمون سے، اس لیے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے پوری توجہ جائے. جو کچھ ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا، پروردگار نے جسے اپنا عبد کہا وہ مسلمانوں کا بھائی نہیں ہو سکتا، وہ مسلمانوں جیسا نہیں ہو سکتا.
وہ مولوی جیسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی مولوی کو کہتے کہ مولانا آپ ہم جیسے, تو مولوی فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے کہ لو یہ ہمیں اپنے جیسا سمجھ رہا ہے. مولوی نبی کو اپنے جیسا سمجھے تو مسلمان کا مسلمان رہتا ہے. عزیزان محترم, ناموس رسالت کی باتیں کرتے ہو, شریعت کی باتیں کرتے ہو, ناموس شریعت کی باتیں کرتے ہو, دنیا پر کفر کے فتوے لگاتے ہو, قومی اسمبلی میں جا کر تحفظ ناموس رسالت کی باتیں کر رہے ہو, تحفظ صحابہ اکرام کی باتیں کر رہے ہو, احترام صحابہ اکرام کی باتیں کر رہے. پوری توجہ, احترام صحابہ تو ہم کرتے ہیں, تم تو خود توہین صحابہ اکرام کر رہے ہو, اس لیے توہین صحابہ اکرام کر رہے ہو. یہ میرا جملہ نہیں ہے, مبلغ اسلام مولانا اسماعیل دیوبندی نے آج سے 20 برس پہلے یہ بات کہی تھی کہ توہین صحابہ تو تم خود کرتے ہو, اس لیے کہ جن مولویوں کا نبی ہم جیسا ہوگا اس کا صحابی تو ہم سے بھی گیا گزرا ہوگا. لینا چاہتے ہو اس سے کیا عزت, اور آپ کو سلامت رکھے. جیو بیٹا جیو, میں قربان, جیو, کیا وقار ہے. سلامت رکھے جعلی مدد کہنے والوں کو. تو دوستو ذرا سا اس جملے پر توجہ فرما لے. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. قرآن دلیل دیتا ہے, دلیل لیتا ہے, دلیل مانتا ہے. قرآن حجت ہے, قرآن برہان ہے, قرآن دلیل ہے, قرآن ثبوت ہے, قرآن دلیل دیتا ہے. تو یہ تو سب نے لکھ دیا کہ فلاں مسلمان ہوا, فلاں مسلمان ہوا. اب سمجھنا آپ کا کام ہے, میں تو اشارہ کروں گا. سب نے لکھ دیا, تاریخ طبری سے لے کر ابن خلدون تک سب نے لکھ دیا فلاں مسلمان ہوا, فلاں مسلمان ہوا. سب مسلمانوں میں بھائی میں کب انکار کر رہا ہوں, ظاہر ہے جو بھی کافر تھا وہ مسلمان ہوا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ اللہ اللہ, توجہ 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 توجہ. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت انداز میں, آپ بہت پیارے انداز میں, انتہائی بلند معیار سماعت پر آپ گفتگو سماعت کر رہے ہیں. اور آپ کو سر ظاہر ہے کہ بھئی جو بھی کافر تھا وہ مسلمان ہوا. جس کا باپ کافر تھا وہ مسلمان ہوا, جس کی ماں کافر تھی وہ مسلمان ہوا, جس کا دادا کافر تھا وہ مسلمان ہوا. نہیں غور کر رہے, نہیں غور کر رہے. یہ 360 بت کوئی خانہ کعبہ میں ایسے تو نہیں رکھے تھے. اتنا سا جزیرہ نمایاں عرب تھا, یہ چھوٹا سا عرب کے وحشیوں کا جو علاقہ تھا, عرب کے جانوروں کا جو علاقہ تھا, عربی درندوں کا جو علاقہ تھا, ابو جہلوں اور ابو لہبوں کا جو علاقہ تھا, عرب کے قاتلوں کا جو علاقہ تھا, عرب کے لٹیروں کا جو علاقہ تھا, عرب کے وحشی, میں تاریخ دے رہا ہوں تمہیں دوستو, عرب کے وحشیوں کا جو علاقہ تھا, اتنا چھوٹا سا تو علاقہ تھا, اس میں بھی 360 بت رکھے تھے خانہ کعبہ میں. یہ عربوں کی جہالت ابھی تک گئی نہیں. ہر مقدس جگہ پر اپنے بت یا تو رکھ دیتے ہیں یا پہلو میں دفنا دیتے ہیں. پتہ نہیں ہے کے مسئلے. یا علی یا علی, توجہ ہے نا, توجہ ہے. وقار مجلس یہ ہے کہ اتنا ہی بلند صلوات بھیجے محمد آل محمد. یہ عرب کے وحشیوں کا علاقہ, عرب کے لٹیروں کا علاقہ, عرب کے درندوں کا علاقہ, عرب کے قاتلوں کا علاقہ, یہ عرب کے ابو جہلوں کا علاقہ. 360 بت رکھے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے 360 بت تھے تو 360 بت پرست بھی قبیلے ہوں گے نا. ہر قبیلے کا ایک بت رکھا ہوا تھا. جبھی تو میں نے کہا ہے کہ جو کافر تھا وہ مسلمان ہوا. ابھی بھی نہیں سمجھے, ابھی بھی نہیں سمجھے. حضور دیکھیں, توجہ فرمائیے بھائی. 360 بت تھے. اگر ایک ہی قبیلہ کوئی کافر ہوتا تو ایک بت ہوتا, 2 بت ہوتے, 3 بت ہوتے. میں
آپ کو لے کر آؤں گا, سمجھیں گے آپ, اور ماشاءاللہ آمادہ ہے, ایک ذہن متوجہ ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. ظاہر بھائی یہ 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے, میرا پر تاکوں میں, دیواروں میں, چھتوں میں, جہاں جہاں جس کو جگہ ملی. کوئی چھوٹا سا قبیلہ تھا اس کا چھوٹا سا بت تھا, کوئی بڑا سا قبیلہ تھا اس کا بڑا بت تھا. اب میں کچھ شعر تو پڑھ نہیں سکتا یہاں, مجھے تو ایک بات کہنی ہے, سمجھ لیں آپ, غور کر لیں. بات مجھے تاریخی کہنی ہے, شاید اس سے بڑی بات نہ کہہ سکوں اگر مولا نے مدد کی اور آپ نے پوری توجہ فرمائی. بھائی 360 بت تھے خانہ کعبہ کے چاروں طرف رکھے ہوئے تھے, چاروں طرف, اوپر نیچے دائیں بائیں, بت ہی بت. اور پتہ نہیں کب سے رکھے تھے کمبخت, ہاں یہ تاریخ نہیں بتا دی, پتہ نہیں کب سے رکھے تھے, اپنے بنائے ہوئے. بت کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے نا, اسے جب بنا دیا بن گیا, جب بٹھا دیا بیٹھ گیا, جب اٹھا دیا اٹھ گیا, جب بیچ دیا بک گیا, جب کھا لیا ہضم ہو گیا. بت تو کہتے ہی اسے ہے نا بیچارے کو کہ جسے جب بٹھا دو بس بیٹھ گیا, جب بنا دو بن گیا, جب توڑ دو ٹوٹ گیا. بڑی توجہ جانا تو یہ بت اتنے سارے. آخر جو یہ ہسٹری آف سارسنس میں جو یہ آپ کو ملیں گے جملے دوستوں, پڑھے لکھے زمانے میں رہتے ہو, اکیڈمک ایج میں ہو, مون لائٹ میں رہتے ہو, چاند کی روشنی میں ہو, یہ کوئی جہالت کا دور تو نہیں ہے, تاریکی کا دور تو نہیں ہے, علم کا دور ہے, دلیل کا دور ہے. مجھے بتاؤ, مجھے سمجھاؤ, یہ 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے گئے تو کوئی 2-4 قبیلے تو بت پرست نہیں تھے, 360 قبیلے تو کم سے کم ہوں گے نا. ہر قبیلے کا ایک بت تھا. اب جو جتنا بڑا قبیلہ تھا اس کا اتنا بڑا بت تھا, جو جتنا بڑا قبیلہ تھا اس کا اتنا بڑا بت تھا. چھوٹے قبیلے کا چھوٹا بت چھوٹی جگہ پر. آئے گا تاریخی نعرہ, مجھے فیصلہ تو لینے دیں, کافر کون ہے دیکھے تو صحیح نا, فیصلہ دوں گا. جو چھوٹا قبیلہ تھا اس کا چھوٹا بت تھا, چھوٹی جگہ پر رکھا تھا. جو اس سے ذرا بڑا قبیلہ تھا اس کا ذرا بڑا بت تھا, وہ ذرا اور اونچائی پر رکھا تھا. جو اور ذرا بڑا بت تھا وہ اور ذرا اوپر رکھا ہوا تھا. جو اور ذرا بڑا بت تھا وہ اور رکھا ہوا تھا. اس طرح سے 360 رکھے ہوئے تھے, مگر ان 360 بتوں میں 3 بت بہت بڑے تھے. giving you the history references, بیان آرگومنٹس, پوری توجہ پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں. 3 بڑے بت تھے جو سب سے اوپر رکھے ہوئے تھے, لات, حبل, منات. یہ 3 بڑے بت تھے جو سب سے بلندی پر رکھے تھے. ظاہر ہے کہ ان کا سب سے بلندی پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بڑے قبیلوں کے بت ہوں گے, بڑے طاقتور قبیلوں کے بت ہوں گے, بڑے طاقتور قبیلوں کے بت ہوں گے. جو سب سے بڑے قبیلے تھے ان کے بت ہوں گے. تو سارے قبیلوں کے 360 قبیلوں میں طے ہو گیا نا کہ جتنے بت پرست قبیلے تھے اللہ کے گھر میں ان سب کے بت رکھے ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنے اپنے نام کے بت, اپنے اپنے قبیلوں نے اپنے اپنے نام کے بت وہاں رکھ کر اپنی بت پرستی کا اعلان کیا ہوا تھا. ہر ایک کا بت الگ الگ تھا. یعنی جتنے قبیلے بت پرست تھے, جتنے قبیلے بت پرست تھے, جامع ازہر سے لے کر یونیورسٹی تک, ریاض یونیورسٹی سے لے کر مکتبہ دارالعلوم دیوبند تک, دارالعلوم دیوبند سے لے کر مکتبہ تھانوی مولانا اشرف علی تھانوی تک, مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر منصورہ کے جہنم تک, منصورہ سے لے کر رائے بن کے ریگستانوں تک,
برہانکم ان کنتم صادقین. ہم بیٹھے ہیں یا دعویٰ کر رہے ہیں ساری رات بیٹھا ہوں, اٹھے کوئی ثابت کرے کہ ابو طالب کے قبیلے کا کوئی بت تھا, عبد المطلب کے قبیلے کا کوئی بت تھا, ہاشم کے قبیلے کا کوئی بت تھا, عبد مناف کے قبیلے کا کوئی بت تھا, نسل ابراہیم سے کوئی بت تھا, ذریت ابراہیم کا کوئی بت تھا. بت قدوں میں پیدا ہونے والے بورچی خانوں کی اولادوں, توجہ ہے نا, ہم سے کہا جا رہا ہے سنو, ہم پیش کر رہے ہیں, ہم قرآن سے دلیل دے رہے ہیں. We have got no need to write down on the walls the bloody slogans. کوئی ضرورت نہیں ہے یہ حرام زادہ قسم کے نعرے جو دیواروں پر لکھے جا رہے ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے لکھنے کی. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دیواروں پر نعرے لکھیں, کسی کو کافر کافر کہیں. دیواروں پر نعرے لکھ کر ہمیں وہ کافر کہہ رہے ہیں جنہیں کسی کتاب میں ہم کافر ثابت ہوتے نظر نہیں آتے, اس لیے دیواروں پر ہمیں کافر لکھ رہے ہیں. ہمیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے جب قرآن میں لکھا ہوا ہے. توجہ, میں ابھی ثابت کرتا ہوں, ابھی ثابت کرتا ہوں. توجہ, ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم نے آج تک کسی دیوار پر نہیں لکھا. ہم بھی پلٹ کر لکھ سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن ہم نے نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تو قرآن کی ایک آیت موجود ہے. لا کوئی قیامت تک قرآن کی اس تفسیر جو میں نے جہاں حسینیہ ہال میں جس کی تفسیر نامکمل چھوڑی تھی اور وعدہ کیا تھا, ان الذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. This is more than enough. ایک آیت کافی ہے بس سارے جواب کے لیے. جواب اس آیت کا جہاں قرآن نے کہا بتحقیق وہ لوگ جو کافر تھے, ثم آمنوا, پھر وہ ایمان لائے, ثم کفروا. ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں. اب میں اپنے بھائی محسن نقوی سے زیادہ ریشمی لفظ تو بول نہیں سکتا, وہ تو شاعر آدمی ہے, یہ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. اب ترجمے میں شاعری کیا کروں میں, آپ سمجھ لیں نا خود ہی. وہ لوگ جو کافر تھے, ثم آمنوا, اس کے بعد وہ ایمان لائے, ثم کفروا, پھر کافر ہو گئے, ثم آمنوا, پھر ایمان لے آئے, ثم کفروا. آپ نے نہ ہلنے کی قسم کھائی ہوئی ہے, اتنی خوبصورت آیت پڑھ رہا ہو, غور کرتے جائیں نا, بس غور کریں. ہاں یہ توجہ تمہیں چاہیے نا. بتحقیق وہ لوگ جو کافر تھے, ثم آمنوا, وہ ایمان لائے, ثم کفروا, پھر کافر ہو گئے, ثم آمنوا, پھر ایمان لے آئے, ثم کفروا. اللہ کی قسم ساری رات یہی آیت پڑھتا رہوں گا اگر آپ نے غور نہیں کیا تو. نہیں دیکھنا, غور نہیں کر رہے آپ. اور آپ کو سلامت رکھے دار محترم. اس لیے کہ بندش کو جس معیار پر جانا تھا وہ تو جا چکی. مجھے تو ایک خوبصورت سے تاریخی نتیجہ دینا ہے اور بہت سے فیصلے یہی سے لینے ہیں, اور یہی سے بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ حسن میں پہنچنا بھی ہے آج کی مخصوص تاریخ کے حوالے سے. ان الذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. وہ کافر تھے, ایمان لائے, پھر کافر ہوئے, پھر ایمان لائے, پھر کافر ہوئے. 3 times, 3 دفعہ کافر ہو کر ایمان لائے. لیکن آخر میں جو اینڈ ہوا ہے نا, اینڈ جسے اینڈ کہتے ہیں, END, اینڈ نہیں, جو اینڈ ہوا ہے نا, انجام جو ہوا ہے, اس کے ترجمے پر اگر سارا مجمع نہ چھلکے تو پھر وارثان قرآن کے ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ ثم ازدادوا کفران. اور اس کے بعد وہ آخر میں تو ایسے کافر ہوئے کہ پھر انہیں مسلمان ہونا نصیب ہی نہیں ہوا. یا علی یا نعرہ حیدری. دونوں ہاتھ بلند کر کے
فیصلہ آباد سے آئے ہیں بھائی، میرے بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا نا کہ ملک کے گوشے گوشے سے دوست احباب آئے ہوئے ہیں، تو پوری توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں. راولپنڈی سے، چکوال سے، ٹیکسلا سے، لاہور سے، ملتان سے، کراچی سے، سندھ سے، تمام علاقوں سے میرے دوست آئے ہوئے ہیں. ڈیرہ غازی خان سے صرف محسن نقوی آیا ہوا ہے اور نہیں. اللہ کے کوئی دوسرا ہے تو مجھے بتائے. محسن نقوی کے علاوہ کوئی ہے ڈیرہ غازی خان؟ مجال ہے یہ لوگ اپنے گھر سے نکل لیں، نکلتے ہی نہیں بچارے، پردیسی ہو جاتے ہیں نا ڈیرے سے نکلتے ہی، ڈیرے سے نکلتے ہی. سلامت ہو جائے محمد والے محمد پر ہو جائے نا، نکلنا نہیں چاہتے. خیر آپ توجہ فرمائیں، مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم اب میں اس پر دلیل دینا چاہتا ہوں اور پوری توجہ، یہی آیت پر مرکز و محور ہے اور اسی پر نتیجے کچھ تاریخی نتیجے آپ کی خدمت پہ. وہ لوگ جو کافر تھے مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، پھر کافر ہوئے، پھر مومن ہوئے، پھر کافر ہوئے، پھر مسلمان ہوئے. ثم ازدادوا کفرا، اور اس کے بعد تو ایسے کافر ہوئے کہ ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. ثم ازدادوا، ان کے کفر میں اضافہ ہی، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. پوچھنا چاہتا ہوں صاحب تفسیر کبیر سے لے کر صاحب تفسیر صغیر تک، صاحب تفسیر صغیر سے لے کر صاحب تفسیر جلالین تک، صاحب تفسیر جلالین سے لے کر ڈپٹی نذیر احمد تک، ڈپٹی نذیر احمد سے لے کر سر سید احمد خان کے تفسیری نوٹ تک، سر سید احمد خان سے لے کر قاری محمد طیب ناظم اعلیٰ دارالعلوم دیوبند تک، ناظم اعلیٰ دارالعلوم دیوبند سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک، مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر مولانا مودودی تفہیم القرآن تک، مجھے بتاؤ اس آیت کی تفسیر بتاؤ. بڑی غلط فہمی ہے تمہیں قرآن فہمی کی. بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی غلط فہمی ہے تمہیں قرآن فہمی کی. مجھے اس آیت کی تفسیر بتاؤ. کیا ہے یہ آیت کہ لوگ کافر تھے پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے؟ کیوں ہوئے کافر دوبارہ؟ چلو کافر تھے وہ تو پیدائشی مجبوری تھے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. تیار ہے سننے کے لیے؟ آمادہ ہے؟ بالکل پوری توانائیوں کے ساتھ. تاریخی فیصلہ مولا آپ کو سلامت رکھے. چلو کافر تھے وہ تو پیدائشی مجبوری تھی، وہ تو پیدائشی مجبوری تھی کہ کافر تھے. مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے، پھر کیوں کافر ہوئے؟ کیا پرابلم ہو گیا تھا؟ یہ فلور کراسنگ کیوں کی؟ یہ ہارس ٹریڈنگ کیوں ہوئی؟ یہ پارٹی کیوں بدلی؟ یہ پرچم کیوں بدلا؟ یہ راستہ کیوں بدلا؟ اچھے خاصے مسلمان ہو گئے تھے، مصیبت کیا آئی تھی دوبارہ کافر ہونے کی؟ جب تک ایک ایک ذہن متوجہ نہیں ہوگا میں اس پہ آگے نہیں بڑھوں گا. دوستو بڑے اطمینان سے مجھے گفتگو کرنا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. لوگ کافر تھے ٹھیک ہے مان لیا، لیکن مسلمان ہوئے یہ بھی مان لیا. کیسے بھی ہوئے جیسے بھی ہوئے ٹھیک ہے نا، پھر کافر کیوں ہو گئے؟ That's bench of silence. لوگ کافر تھے مسلمان ہوئے، ثم کفروا، اس کے بعد پھر کافر ہو گئے. کافر لوگ جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے پھر صلح حدیبیہ میں محمد مصطفیٰ کی صلح پہ شک کرتے ہوئے یہ جملہ کہا، یا رسول اللہ جتنا شک مجھے آج آپ کی نبوت میں ہوا اتنا پہلے کبھی نہیں تھا. کہا تو پہلے بھی، آج کچھ زیادہ ہو گیا. ثم کفروا، توجہ ہے، پہلا بدلا، پہلا بدلا، پہلا بدلا. توجہ توجہ، دیکھتے جائیں دوستو. ابھی نہیں، ہاں ایک نعرہ لے دو پوری طاقت سے. اب یہ نتیجہ سنو. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے نوجوان دوستوں کو عزیزان محترم آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ کے جذبوں کی نظر، آپ کی توانائیوں کی نظر، اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے. کافر تھے مسلمان ہو گئے، صلح حدیبیہ میں رسول رسالت پہ شک کیا، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، پھر معافی مانگ لی، ثم آمنوا. اب رحمت للعالمین تھے نا. ارے غور فرمائے، شان رسالت دیکھیں.
پھر معافی مانگ لی، صدقہ دے دیا، بکرے خراب کر دیے، بھیڑیں دے دی، 100 اونٹ دے دیے، تاریخ پڑھ رہا ہوں، 100 اونٹ دے دیے، کفارہ دے دیا، کفارہ دے دیا، یا رسول اللہ اب کبھی شک نہیں کروں گا، ثم آمنوا، معاف کر دیا، چلو جاؤ، ثم آمنوا، پھر مومن ہو گئے، پھر مسلمان ہو گئے. لیکن قرآن کہتا ہے ثم کفروا، دوسری باری دیکھے نا، دوسری مرتبہ پھر کافر ہو گئے، پھر کافر ہوئے. تلاش کرو تاریخ سے حوالہ نہیں دوں گا، قرآن سے حوالہ دوں گا. لیکن اگر موچی دروازے کے طرف دیوار میں لکو تک پھیلے ہوئے مومنین اس آیت پر توجہ کر لیں تو جان محترم میری اور آپ کی شفاعت کا ذریعہ ہوگا، اور بارگاہ محمد مصطفیٰ میں، احمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم بہترین صلاح ہے. یہ ہمارا نظرانہ عقیدت ہوگا. تمام مومنین و مومنات کی طرف سے مولا آپ سب کو سلامت رکھے. تحت نظر اس جملے پر آپ کی توجہ چاہوں گا. دوسری مرتبہ کیا قیامت آئی، اچھے خاصے کافر تھے پھر مسلمان ہو گئے. میں نے جان بوجھ کے کہا ہے جی. پھر اس کے بعد مسلمان ہو گئے، پھر نبوت پہ شک کیا، پھر کافر ہو گئے، پھر معافی مانگ لی، پھر مسلمان ہو گئے. لیکن قرآن کہتا ہے ثم کفروا، اس کے بعد پھر کافر ہو گئے. اب کیوں کافر ہو گئے؟ تو قرآن نے کہا، محدث دہلوی کی روایت سے آیت کو ملاؤں گا. محدث دہلوی مدارج النبوہ مسلمانوں کے مجدد دین ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب علی کی ذوالفقار کے صدقے میں ہاری ہوئی جنگ دوبارہ جیت لی گئی اور گئے ہوئے لوگ خیریت سے واپس آ گئے اور ساری سپاہی صحابہ رسول اللہ کے خیمے کے گرد بڑے اطمینان سے تلواریں میانوں میں ڈال کر کھڑی ہو گئی. تو محدث دہلوی کا جملہ ہے، اصل سپاہی صحابہ تو وہی تھی نا بھائی، یہ تو انجمن ہے، یہ سپاہ کہاں ہے؟ آپ غور فرمائیے. جب سب گئے ہوئے لوگ واپس آ گئے، محدث دہلوی کے جملے یہی سے آیت لا رہا ہوں. ہزار محترم اس آیت کی تفسیر میں، اس لیے کہ آیت کی تفسیر کرے گی، آیت کے معنی بتائے گی، آیت کا مفہوم بتائے گی. جب سب واپس آ گئے تو محدث دہلوی لکھتے ہیں پیغمبر اسلام نے پوچھا یا علی، جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ یہ پیغمبر کا سب ہے. جب سب چلے گئے تھے تو وداؤٹ اینی ایکسیپشن سب چلے گئے تھے. جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ آخر بعد الایمان، مولا کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ کیا آپ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ کیا آپ کو پوچھ دکھا کر کافر ہو جاتا؟ کیا آپ کا ساتھ چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ کیا آپ کو تنہا چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ ادھر علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ادھر جبریل سورہ مبارک آل عمران کی 31ویں آیت لے کر نازل ہوئے. علی کے قول کی تعلیم میں قل اطیعوا اللہ ورسول وان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین. حبیب ان سے کہو اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں. اور میرے حبیب جس نے بھی تجھے پشت دکھائی اللہ پہ کافروں کو دوست نہیں ہے. یا علی پوری طرح سے ثم کفروا. مولا سلامت رکھے جعلی مدد کہنے والوں کو. اذان محترم آیت کی آیت سے تفسیر ہو رہی ہے. حبیب ان سے کہو کہ اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے. اور جس نے تجھے پشت دکھائی، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا. ثم کفروا، میں نے کہا تھا نا ادھر ادھر ذہن نہ کرنا. وہ لوگ جو کافر تھے ایمان لائے، پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے. ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، رسول کو چھوڑا نا. ثم آمنوا، قرآن بھی
रसूल अल्लाह रहमत का मुजस्सम थे, फिर माफ कर दिया। जा अली की जुल्फ़िकार के सदक़े में तुम्हें सबको माफ करता हूँ। हाय हाय हाय, तवज्जो 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 करो इज़ान मोहतरम, अली की जुल्फ़िकार के सदक़े में जाओ, तुम्हें फिर माफ करता हूँ। सुभान, जब रसूल ने माफ कर दिया, भाई अब रसूल तो अथॉरिटी है ना, हुज्जत है ना, हुज्जत है ना। रसूल तो जिस एराबी पर नजर डाले सहाबी बना दे भाई। है ना, आप तो गौर ही नहीं कर रहे यहाँ जुमले पर। मेरा रसूल तो वो है ना जिस एराबी पर नजर डाले उसे सहाबी बना दिया। अंदाजा तो फरमाइए ना। तो रसूलुल्लाह ने माफ फरमा दिया सुम्मा आमनू। मगर कुरान कहता है कि सुम्मा कफरू, अब जो तीसरी मर्तबा फिर बदनसीब काफिर हुए तो सुम्मज़दादू कुफरान, अब उन्हें मोमिन होना नसीब नहीं हुआ, अब तो उनके कुफ्र में इजाफा ही होता चला गया। बस सारी जहमत इस जुमले के लिए थी। अगर मौला ने ताकत दी और मैं ये जुमला समझाने में कामयाब हुआ तो मेरे भाई जाफर अली मीर की ये मेहनत और इनके भाइयों की ये मेहनत वसूल हो जाएगी, और पाकिस्तान से आए हुए सारे मेरे बुजुर्ग और दोस्त जो यहाँ बैठे हैं सबकी मेहनत वसूल हो जाएगी। अगर आपने गौर फरमा लिया, मैं इसकी तफसील नहीं दूंगा, सारे में जो लुत्फ आएगा ना वो बड़ा अजीब व गरीब होगा। दरो दीवार गूंजेंगे जान मोहतरम, फिर पता चलेगा कि काफिर कौन है। कुरान कहता है लोग फिर मोमिन हुए, फिर काफिर हुए, फिर मोमिन हुए, फिर काफिर हुए, और आखिर में ऐसे काफिर हुए कि उनके कुफ्र में इजाफा ही होता चला गया। पहले तो इसलिए काफिर के बाद मोमिन हो जाते थे कि रसूल से माफी मांग लेते थे ना, रसूल अल्लाह रहमत का मुजस्समा थे। नसीब नहीं हुआ। अब मसला समझ में आया कि ये मेरे रसूल ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में मुसलमानों से कलम और कागज क्यों मांगा था। तवज्जो 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 तवज्जो, जागते जाओ, नतीजा दे रहा हूं। आप तो पहुंच गए वहां तक भाई। अगर नहीं, मैं सारे मजमे को मुतवज्जे करना चाहता हूं ताकि सारे मेरे दोस्त भारत को सलामत रखे, ताहद नजर चश्मे बद से मौला महफूज रखे इन तारीखी इज्तिमात को। अज़ान मोहतरम गौर फरमा ले। अब पता चला ये पैगंबर इस्लाम ने आखिरी वक्त में कलम क्यों मांगा था। बेवकूफ लोग हैं जी, अली की खिलाफत लिखना चाहते थे, क्या जरूरत थी लिखने की। अली की खिलाफत लिखना चाहते थे, क्यों? सेहत के जमाने में नहीं लिख सकते थे, जरूरी था बीमारी के जमाने में लिखने थे। और लिखने की क्या जरूरत थी जब मैदान गदीर क़ौम में दिखाकर, उठाकर, बताकर ऐलान कर दिया था अली की विलायत का, तो अब लिखने अली मौला जरा सा जगह, तो फिर लिखने की क्या जरूरत थी। कोई अली की खिलाफत, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका था, खामखा लोग समझते रहे कि शायद कलम इसलिए मांग रहे हैं। गौर करें जाने मोहतरम। अच्छा, यहाँ एक फैसला करते चले जाने मोहतरम, अगर आप मुतवज्जे हैं बात रोक कर, भाई ये तो तय है ना कि पैगंबर इस्लाम ने, बड़ी तवज्जो दोस्तों, कि पैगंबर इस्लाम ने कलम मांगा, कागज मांगा। इब्न खलदून से लेकर शिबली नमानी तक सबने लिखा ना कि पैगंबर इस्लाम ने कलम मांगा कि लाओ मैं तुम्हें लिख दूं, लिखवा दूं नहीं, मैं तुम्हें लिख दूं, लिखवा दूं नहीं। पैगंबर ने कलम मांगा कि लाओ मैं तुम्हें लिख दूं। गौर कर ले, गौर कर ले। मैं जा रहा हूं भाई मोहसिन नकवी के साथ गाड़ी में बैठा हुआ, और भाई मोहसिन नकवी अगर तवील सफर में ये कहे इरफान मैं थक गया हूं, जरा मुझसे अब गाड़ी चल नहीं रही, रेस्ट कर ले, तो मैं इनसे अगर ये कहूं कि लाओ गाड़ी का स्टीयरिंग मुझे दे दो, मैं गाड़ी चला लेता हूं, तो ये इस बात की दलील होगी ना कि मुझे गाड़ी चलाना आती है, तो कह रहा हूं ना। तवज्जो 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 तवज्जो, बड़ा मसला भाई। मैं अगर कहूं कि लाओ गाड़ी का स्टीयरिंग मुझे दे दो, इसलिए तो मैं तभी कहूंगा ना कि मुझे गाड़ी ड्राइव करना आती है, तो मैं स्टीयरिंग मांग रहा हूं। तो अगर आखिरी वक्त में रसूल अल्लाह ने अपने उम्मतियों से कलम मांगा, तो ये इस बात की दलील है कि खबरदार ए बुत परस्तों की औलादो, कभी तारीख में ये ना लिखना कि मोहम्मद को लिखना पढ़ना नहीं आता था। अगर लिखना ना आता तो कलम क्यों मांगा था। या अली, या अली, या अली। तवज्जो है, तवज्जो है। नहीं, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत के साथ मेरा भाई पूरी ताकत से, चूंकि रसूल अल्लाह का दिन है। पूरी ताकत से इतनी बड़ा
सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दोस्तों मसला हल हो रहा है ना, बात वाज़ेह हो रही है ना, मौला आपको सलामत रखे। ये बात वाज़ेह हो गई। कलम पैगंबर का मांगना इस बात की दलील है कि लिखना आता था तो कलम मांगा ना। अच्छा, अगर लिखना नहीं आता था तो दो बातें, पैगंबर ने मांगा क्यों, और अगर पैगंबर ने चलो मांग भी लिया था तो उम्मतियों को कहना चाहिए था साहब आप कलम क्यों मांग रहे हैं, आपको तो लिखना ही नहीं आता। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, कोई कौल नहीं मिलता पूरी तारीख में। कोई तो कहता ना, इतना बड़ा इल्जाम लगाकर पैगंबर के ज़हन और दिलो दिमाग पर कयामत तक की लानत अपने गले में डाल ली। पता नहीं क्या सुन रहे हैं आप। पैगंबर के दिलो दिमाग पर इतना बड़ा इल्जाम लगाकर कयामत तक की लानत अपने गले में डाल ली। कहते थे सरकार क्यों कलम मांग रहे हैं, आपको तो लिखना आता ही नहीं। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि पैगंबर को लिखना नहीं आता था। अज़ीज़ान मोहतरम, पूरी तवज्जो आपकी इस जुमले पर चाहूंगा। अब पता चला सुम्मज़दादू कुफ्रन, और उसके बाद जो काफिर हुए तीसरी मरतबा, तो ऐसे काफिर हुए कि उनके कुफ्र में इजाफा ही होता चला गया। फिर माफी का कोई खाना नहीं रहा, इसीलिए कि पैगंबर ने मौका ही ऐसा तलाश किया था, आखिरी वक्त में कलम मांगा। अपने विसाल से चंद लम्हे पहले कलम मांगा, लोगों ने इनकार किया। पैगंबर को जो इनकार करे, मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल दे उसे ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। तो याद रखो कि जब रसूल ने कलम मांगा था लोगों को दे देना चाहिए था, जिन्होंने नहीं दिया वो काफिर हो गए। बस इधर उन्होंने इनकार किया, वो तो काफिर हो गए, उधर पैगंबर इस्लाम की आंख बंद हो गई, आप इस दुनिया से चले गए। अब कोई तारीख का मौलिक ये नहीं कह सकता कि माफी मांग ली थी। खाना ही नहीं है, खाना नहीं है। हाँ बेटा, ये ठहर जा बेटा, एक मिनट ठहर जा। पूरी ताकत से सेट नारा, माला सलामत रखे, माला सलामत रखे, यारी मदद करने वाला। जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। मा आताकुम रसूल फखुज़ू, अब आयतों से घबराना नहीं, दो चार आयतें पढ़ूंगा नतीजा देने के लिए। मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल तुम्हें दे उससे ले लो, जिसे मना करे उससे रुक जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ साहिबान ईमान, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से बुलंद मत करो वरना काफिर हो जाओगे। अब जब भी, जहां भी, जिस दौर में भी, जिस जमाने में भी किसी की आवाज नबी की आवाज से अगर बुलंद हुई तो वो काफिर हो गया। अगर आवाज बुलंद नहीं हुई थी तो नबी ने कहा था क्यों कि क़ूमू अन्नी, निकल जाओ मेरे दरबार से। तवज्जो है, तवज्जो है। या अली, या अली, फला रब्बुका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अन्फुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। मेरे हबीब, तेरे पालने वाले की कसम। यही जुमला छोड़ा था ना, यही वादा किया था मैंने हुसैनिया हाल में। मैं फिर कह रहा हूँ, ये आयत है, आयत मोहसिन नकवी का शेर नहीं है। फिर कहें, लेकिन कह रहा हूँ जी, कोई खूबसूरत सा नारा सुना, आयत पर भी कोई नारा हो जाना चाहिए। तो जो है ना, चलो शायर की तो हौसला अफजाई करनी चाहिए, बेचारा शेर कहता है, इतनी मेहनत करता है ना। लेकिन आयत पर तो गौर करना चाहिए ना, समझ में आए तब भी आयत है, ना समझ में आए तब भी आयत है। शेर का तो ये है, समझ में आया तो शेर है, नहीं तो नहीं है ना। वैसे मेरे भाई मोहसिन नकवी से बड़ा शायर कोई नहीं है पाकिस्तान में, ये बात अपनी जगह तय है। हाँ, तो जो है ना, लेकिन मैं बात कर रहा हूं शेर की। तो जो है ना, पूरी तवज्जो। मेरे हबीब
تیرے پالنے والے کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم، تیرے پالنے والے، تیرے پرورش کرنے والے کی قسم، اس کی قسم جس نے تجھے پالا. کس طرح سمجھو گے؟ کتنا پلٹ پلٹ کے کہوں؟ اس کی قسم جس نے تجھے پالا، اس کی قسم جس نے تجھے پروان چڑھایا، اس کی قسم جس نے تجھے دشمنوں سے بچایا، اس کی قسم جس نے تیری حفاظت کی، اس کی قسم جس نے تجھے اپنے دستے مبارک سے روٹی کا نوالا کھلایا، اس کی قسم جس نے تجھے دوش پہ چڑھایا، اس کی قسم جس نے تجھے سینے سے سلایا، اس کی قسم جس نے تجھے آغوش امانت میں لیا، اس کی قسم جس نے تجھے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا، اس کی قسم جو اللہ کی سب سے بڑی امانت کا سب سے بڑا امین کہلایا، اس کی قسم جو رئیس بتا تھا، اس کی قسم جو وارث انبیاء تھا، اس کی قسم جو ذریت ابراہیم تھا، اس کی قسم جو نسل اسماعیل تھا، اس کی قسم جو عبد مناف کا چشم و چراغ تھا، اس کی قسم جو ہاشم کا لال تھا، اس کا قسم جو عبد المطلب کا بیٹا تھا، اس کی قسم جو بیضۃ البلد تھا، اس کی قسم جو وارث کعبہ تھا، بس اس کی قسم جو کل ایمان کا باپ تھا. پوری طاقت سے مل کر سب جواب دو اور سلامت رہو. جی سلامت رہو بیٹا، سلامت سلامت سلامت. نہیں پیچھے سے نہیں، ٹھہرو. اور بیٹا پیچھے سے کوئی نعرہ نہیں آ رہا، ادھر سے میں چاہ رہا ہوں کہ وہاں سے آواز آئے. میں نعرہ دیتا ہوں، نعرہ حیدری. سلامت رہے. اتنی بلند سلوات دیجیے تو پھر میں عرض کرتا ہوں. اللہ سلامت رہے. اس کی قسم جو بیضۃ البلد تھا، اس کی قسم جو وارث مکہ تھا، اس کی قسم جو انبیاء کی امانتوں کا وارث تھا، اس کی قسم جس کی شان میں ہم نے پورا سورہ آل عمران نازل کیا، اس کی قسم جس کا ہر بیٹا محمد کہلایا. اور ایک بہت بڑا جملہ کہا ہے میں نے، نہیں غور کیا اپنے اس جملے پر. اس کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم جس کا ہر بیٹا محمد کہلایا. اس کی قسم جس کا اول بھی محمد، آخر بھی محمد، اوسط بھی محمد. اس کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم کہ جس کے بیٹے کو ہم نے اس کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اپنے گھر میں نازل کیا. عشق علی سے اگر سرشار ہو تو دوستو ایک غور کر لینا ایک جملے پر. ایک عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں. حیدرآباد دکن گیا تھا ہندوستان، تو وہاں دوستو عزیزان محترم خوبصورت شعر مجھے سننے کو ملا. علی کا عشق کیا ہوتا ہے، علی کی محبت کیا ہوتی ہے، علی کا عشق بہت بڑی منزل ہے. عزیزان محترم یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن اس جملے پر ذرا سا توجہ فرما لو. میں نے بھائی جعفر علی میر گواہ ہے کہ میں نے لندن کی مجلس میں جب یہ شعر پڑھا تھا ابھی گزشتہ دنوں 15 مرتبہ دوستوں نے یہ شعر پڑھوایا تھا. ہندوستان کے بزرگ شاعر ہیں سعید شہیدی صاحب، میرا بھائی محسن نقوی اگر بیٹھا ہے تو وہ بھی یہ شعر سنے. اور میں اپیل بھی کروں گا کہ میری جان ایسے شعر کہا کرو. توجہ ہے نا؟ دیکھیں سنے، توجہ توجہ، مولا سلامت رکھے. دیکھیں کتنا خوبصورت شعر کہا. پوری توجہ. اب جو اس منزل پر ہے وہی نعرہ لگائے گا. عزیزان محترم شاعر نے قیامت کی بات کہی کہ فراز دار سے، فراز کہتے ہیں بلندی کو، دار کہتے ہیں پھانسی کے پھندے کو. اب جو تیار ہے بالکل اس کے لیے وہ یہ جملہ سنے. فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں. میثم کا پورا بیک گراؤنڈ ہے نا ذہن میں؟ جانتے ہیں میثم کون تھے؟ پتا ہے میثم کون تھے؟ جانتے ہیں نا میثم کے لیے کیا پریڈکشن تھی؟ پتا ہے کہ میثم کیسے غلام تھے علی کے؟ پتا ہے علی نے کیا کہا تھا میثم کے لیے؟ پتا ہے میثم کو کیوں میثم کی زبان گدی سے کھچوا دی گئی تھی، میثم کو پھانسی دے دی گئی تھی؟ جرم محبت علی میں. توجہ ہے نا؟ توجہ ہے؟ توجہ ہے تو پھر اب جملہ سنیں. فراز دار سے، پورے مجمع کی توجہ، میری 1000 تقریریں قربان اس شعر پر. فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں. اور نہیں 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 نہیں، یاد رکھو this is the universal truth. بین الاقوامی سچائی یہ ہے کہ ڈیتھ اسٹیٹمنٹ پر یقین نہ کرنے والا کافر ہوتا ہے.
میں تو تقریر کر گیا ساری. جو نزائی بیان دے نا مرنے سے تھوڑی دیر پہلے مرنے والا, اس پر جو یقین نہ کرے وہ کافر ہوتا ہے, چاہے مرنے والا کوئی بھی ہو. اب میسم کا ڈیتھ اسٹیٹمنٹ سنو, فراز دار اب لطف آئے گا خدا کی قسم. اگر موچی دروازہ سال بھر تک علی کے نعرے سے نہ گونجے تو آئندہ 28 صفر کو اس منبر پہ نہیں بیٹھوں گا, علی کی قسم کھا رہا ہوں. اور اتنا ناز ہے مجھے تم پر, اتنا فخر ہے مجھ پر, مجھے آپ پر, کہ میں بیٹھوں گا, آؤں گا. آپ سمجھیں گے جملے کو. فراز دار سے میرے جوانوں سنو, دس از دا میسج فار یو. یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے, یہ ہمارا اصول ہے. کائے کی سپاہ, کائے کی فوج, کوئی حیثیت نہیں ہے, سیدھی سیدھی بات کرو. فراز دار سے میثاق بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. مجھے پتا ہے میں نے تمہارے جذبات کے سمندر پہ بند باندھا ہوا ہے, لیکن مجھے اس کے بعد ایک شعر پڑھنا ہے. اس شعر پر آپ کو پھر تاریخی نعرہ ایسا لگانا جو سال بھر پھر نہ لگ سکے موچی دروازے میں, لاہور کی سرزمین پر نہ لگے پھر نعرہ. عزیزان محترم, اتنا بڑا نعرہ لگے گا. صفے برو محبو کہ دار سے میثم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں. علی کی حدیثوں سے اب آئے گا نعرہ, علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلے. میں علی کی جائے ولادت کی, علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی, کہا خدا نے ہم اپنا مکان دے. میری جان بڑے لیٹ ہو جائے گی, مجھے بہت باتیں ابھی کرنا. اچھا میں سنا رہا ہوں. علی کی فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. صفے برو محبو کہ دار سے میثم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں. علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی, کہا خدا نے ہم اپنا. توجہ ہے عزیزان محترم, جو عقلوں کو عاجز کر دے اسے علی کہتے ہیں, جو کائنات کا اولا بالتصرف ہو اسے علی کہتے ہیں. علی اس ابو طالب کا بیٹا ہے. عزیزان محترم, ہمیں کافر کہہ رہے ہو, ہمیں کافر کہہ رہے ہو, ہمیں کافر کہہ رہے ہو, جن کے شجرہ نسب نامے کے خانے میں اب تک بھی 11 نام لکھے ہوئے ہیں ولدیت میں. تو ہمیں کافر کہہ رہے ہیں. یاد رکھو یہ مولوی کی پرانی عادت ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا, علامہ اقبال نے بھی تو کہا تھا نا, ارے ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں. بچا کون ہے اس مولوی کے فتوے سے؟ ہاں, علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا, ملا تنگ نظر نے مجھے کافر جانا, کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. اب کیا
سن رہے ہیں آپ ادھر ادھر، آپ غور ہی نہیں کر رہے جملے پر ادھر ادھر. کافر یہ سمجھتا ہے، کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. ارے آج 28 صفر ہے مسلمان بھائیوں، کیا خیال ہے میں رسول اللہ کے روزے پر، رسول اللہ کی قبر پر جا کر بھی اگر سلام کروں تو کافر کہہ رہا ہوں؟ میں رسول کے، اب سمجھ لینا جملہ، میں رسول کے روزے پر بھی اگر جا کر، رسول کے روزے پر جا کر، رسول کے روزے پر جا کر اگر سلام کر لوں یا جالی چوم لوں قبر رسول کی تو میں کافر کہہ رہا ہوں. تم کسی کافر کی قبر پر 17 اگست کو فیصل مسجد میں جا کر جھنڈے لے رہا ہو تو پھر بھی مسلمان کہہ رہا ہو. توجہ ہے نا؟ کسے بخشا ہے تمہیں؟ پہلی 14 صدیاں ہو گئی ہے. پہلی صدی ہجری کے 750 مولویوں نے مومن کے لیے کفر کا فتویٰ دیا. دوسری صدی ہجری کے لیے 950 مولویوں نے مسلمانوں کے لیے کفر کا فتویٰ دیا. ان 1400 صدیوں میں اب تک ہزاروں مولوی مومنوں کے لیے کفر کا فتویٰ دے چکے ہیں. تو سنت رسول کی خلاف ورزی تم کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں؟ رسول آیا تھا کافروں کو مومن بنانے کے لیے، تم مومنوں کو کافر بنائے چلے جا. اسلام نہ کسی حجازی کے باپ کا دین ہے، نہ کسی نیازی کے باپ کا دین ہے. توجہ ہے نا محترم؟ اسلام نہ کسی حجازی کے باپ کا دین ہے، نہ کسی نیازی کے باپ کا دین ہے. تجھے کس نے حق دے دیا کہ تو شرعی فتوے جاری کرے کہ فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر؟ تم تو خود نیازی صاحب ابھی تک شرعی طور پر نامکمل ہو. تمہاری تو گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے، گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے. میری جان، تم کہاں سے فتوے دو گے؟ تم تو عدالت میں شہادت بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ غیر شادی شدہ مرد وسائل کے باوجود جو شادی نہ کرے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ نہ بہت جملہ دے رہا ہوں، نہ اس کی عدالت میں، اب جملہ تم سمجھ لو نا، نہ اس کی عدالت میں نیازی کی گواہی جائز ہے اور نہ غیر شادی شدہ کی نماز جنازہ جائز ہے. تو تم شریعت لاؤ گے، نعرہ حیدری. تم کہے کہ شریعت لا رہے ہو؟ پہلے اپنے آپ کو شرعی طور پر مکمل تو کرو. توجہ توجہ. درباری ملا، سرکاری ملا، درباری اور سرکاری ملاؤں کو کس نے، سنو اعلان کر رہا ہوں موچی دروازے میں، یاد رکھو کسی کے کفر کے فتوے سے ہم نہیں ڈرتے. کسی کی حکومت ہو، کسی کا اقتدار ہو، کسی کی طاقت ہو، ہم قرآن کی شریعت کو تسلیم کرتے ہیں، ابو سفیان کی شریعت کا انکار کرتے ہیں. جو انکار کرتا ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے حلف اٹھا کر کہے نعرہ حیدری. ابو سفیان کی شریعت نہیں مانیں گے، معاویہ کی شریعت نہیں مانیں گے، معاویہ کی شریعت نہیں مانیں گے، یزید کی شریعت نہیں مانیں گے. تخت ہم ٹھکراتے ہیں، تاج ہم ٹھکراتے ہیں، تخت ہم ٹھکراتے ہیں، تاج ہم ٹھکراتے ہیں. حسن مصطفیٰ کے ماننے والے ہم ہیں، صفت اکبر کے ماننے والے ہم ہیں. سورہ کوثر کی تفسیر حسن، رسول کا بیٹا حسن، رسول اللہ کو ابتر کے تانوں سے بچانے والا حسن، پیغمبر امن و صلح حسن، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے ہیومن چارٹر کا سرنامہ حسن، ہم کا پیغمبر حسن، علی کا بیٹا حسن، بہادر حسن، شجاع حسن، ماں کی گود میں لیٹ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والا حسن، سید شباب اہل الجنہ حسن، جس نے قلم کو ذوالفقار بنایا حسن. آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے. جس نے قلم کو اچھا ایک جملہ سنو گے امام حسن کے لیے؟ مولا کی بارگاہ میں آئے ہو نا، مخصوص تاریخ ہے تو ایک جملہ تاریخی لیتے جاؤ اور پھر سوچ کر فتوے دینا کہ ہم اس حسن کے ماننے والے ہیں. 37 خطبے دیے ہیں مسجد نبوی میں معاویہ کی موجودگی میں امام حسن نے، 37. اور میں 37 خطبوں میں سے ایک خطبے کا ایک جملہ سناتا ہوں صرف، اور یہ فیصلہ ہوگا ہمیشہ کے لیے.
माविया आया मस्जिद नबवी में मदीने, लोगों को इकट्ठा किया, मालो ज़र तकसीम किया, नियाजियों के ईमान खरीदे, और सबको मस्जिद में छलकाकर खुद बैठ गया। उसके बाद अपना हरकारा भेजा, अपना सिपाही भेजा फर्जंद रसूल की खिदमत में, इमाम हसन की खिदमत में, जाओ हसन को बुला कर लाओ। और इधर कॉन्स्पिरेसी ये की, साजिश ये की कि देखो ख्याल रखना जब हसन मस्जिद में आए कोई इस्तकबाल के लिए न उठे। खुद बैठ गया। उसके बाद अपना हरकारा भेजा, अपना सिपाही भेजा फर्जंद रसूल की खिदमत में, इमाम हसन की खिदमत में, जाओ हसन को बुला कर लाओ। और इधर कॉन्स्पिरेसी ये की, साजिश ये की कि देखो ख्याल रखना जब हसन मस्जिद में आए कोई इस्तकबाल के लिए न उठे, ताकि पहली तौहीन हो। अब मुझे देखना है कि आपने इस 12 बजे से आप जो यहां बैठे हैं, इस जज्बे की तकमील किस तरह आपको करना है। सारी तकरीर एक तरफ, ये एक जुमला एक तरफ। कहा, माविया ने ऑर्डर कर दिया कि पहली तौहीन हसन की ये करना है फर्जंद रसूल। बड़ी तवज्जो, कोई ना उठे। भेजा गया जाने मोहतरम, सिपाही गया, हसन मुस्तफा तशरीफ लाए। सारे सिपाहियों को, सारे मुसलमानों को, सारे जर खरीद गुलामों को माविया ने सोने चांदी की थैलियां देकर बिठाने रहने का हुक्म दे दिया था। कोई हसन की ताजीम के लिए ना उठे। जैसे ही हसन मुस्तफा ने मस्जिद नबवी में कदम रखकर मिंबर के करीब हसन मुस्तफा पहुंचे, मिंबर रसूल से बेसाख्ता आवाज आई, अस्सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह। इस आवाज की हैबत से माविया समेत सारा मजमा हसन की ताजीम के लिए खड़ा हो गया। नारा हैदरी। तवज्जो है ना, अज़मत इमाम हसन पे खड़ा। अब माविया कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है, कभी दाएं वाले को घूरता है, कभी बाएं वाले को घूरता है। इधर मरवान खड़ा हुआ है, उधर उमर बिन अलास खड़ा हुआ है, यानी घूर रहा है कि कमबख्तो मैंने तो तुम्हें मना किया था ताजीम के लिए मत खड़ा होना। वो चुपके से कह रहे कमबख्त तू क्यों खड़ा हुआ? नहीं गौर कर रहे जाने मुस्तफा। तवज्जो है ना, ये आंखों में भी बातें होती है ना, है ना, ये हो रही थी, तू क्यों खड़ा हो गया था। अज़ान मुहतरम अब जुमला सुने पूरी तवज्जो के साथ। दोस्तों अमीर शाम फौरन कहता है, हसन हमने आपको इसलिए यहां बुलाया है कि आप बहुत तवज्जो मेरे जुमले पर। अज़ान मुहतरम, आपके बाबा अली ने हमारे आबा अजदाद को कत्ल किया बद्र में, ओहद में। मौला हसन कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या सुन रहे हो? खुदा का शुक्र है कि मेरे बाप ने तुम्हें, तेरे बाप दादा को वसीले जहन्नम किया। अल्लाह का शुक्र है। का इसीलिए ये हमने बड़ी तवज्जो दोस्तों, इसीलिए ये हमने सब व शतम और अली पर मिंबरों से गुस्ताखाना कलमात की रस्म जारी की, ताकि हम अपने बाप दादा की कत्ल का इंतकाम ले सकें। कहा ये तेरा नसीब, उसके बाद दोस्तों पूरी तवज्जो। मरवान कहता है मेरे बाप को भी आपके बाबा अली की शिकायत के नतीजे में रसूल अल्लाह ने मदीना बदर किया था। उमर बिन अलास कहता है मेरे बाप को भी रसूल ने कहा, मेरे मौला इमाम हसन कहते मरवान तेरे बाप का नाम क्या था? कहा हकम। कहा सही बता। उमर बिन अलास से कहा उमर तेरे बाप का नाम क्या था? कहा सही बता। दोनों बहुत तवज्जो, लरस कर रह गए। कहा बिल्कुल मेरे बाप का नाम हकम था। दूसरे ने कहा मेरे बाप का नाम आस था। माविया से कहा माविया तेरे बाप का नाम क्या था? कहा अबू सुफियान था। कहा सही बताता है या इस मिंबर पर आकर मैं बताऊं कि असल में तू अबू सुफियान का नहीं किसका बेटा है? ताजो है। लरस कर रह गया सारा मजमा। अमीर शाम ने कहा कि ये तो मेरे शजरे नसब का तारुफ कराने लगे हैं। रसूल के बेटे हैं। वहीं बैठ गया। सोने और चांदी के ढेर हसन के कदमों में लगाकर हाथों को जोड़कर बड़ा शरीफ बनकर कहता है ये सोना चांदी सारा ले जाइए। मौला ने सोने चांदी की तरफ
देखा और देखने के बाद एक जुमला कहा, बहुत तवज्जो है जाना उतरा। सोने चांदी का ढेर लगाकर कहा, हसन आखिर में शायद इसलिए आए होगे कि मेरा सोना चांदी खत्म हो जाएगा। मेरा सोना चांदी खत्म नहीं होगा, याद रखो मैं हिंदा का बेटा हूं। हसन वहां से उठकर चलने लगे, जवाब नहीं दिया, सोना चांदी वहीं छोड़ा, आगे बढ़े तो मुआविया के गुलाम ने मेरे मौला हसन के पांव की जूती को सीधा कर दिया। मेरे मौला कहते हैं कि जा, तेरे आका ने जो सोना चांदी मुझे दिया था, इस इनाम में कि तूने मेरी जूती सीधी कर दी है, वो तू ले जा। जब मुआविया के गुलाम ने वो सोना चांदी इकट्ठा किया तो हसन कहते हैं, मुआविया याद रखना मैं ज़हरा का बेटा हूं। या अली या अली या अली, या हाय 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 हाय, और मौला तुम्हें सलामत। अब बुलंद आवाज से बोला कर बचा, प्यार से बोलो अली अली, मिल के बोलो अली अली, जियो जियो जियो। मांगा याद रखना मैं फातिमा का बेटा हूं, फकीरों की औलाद हो। मेरे बाप की जुल्फकार के सदके में जिन्हें पेट भरकर खजूरें नसीब हुई, मेरी दादी खदीजतुल कुबरा की दौलत के सदके में जिनकी बेटियों के जहेज तैयार हुए, कैसे कैसे फकीर सखी बन गए हैं। हाय 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 हाय, बाप का माल समझ के लुटा रहे हैं। तवज्जो 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 है ना जाने मोहतरम, मगर इस जुमले पर जरा सी अगर आप तवज्जो कर लें तो एक तारीखी मंजिल में दोस्तों मसला क्या है? मसला ना कोई कुफ्र का है ना ईमान का है। बात इतनी है कि जितने छोटे छोटे बुत खाने काबा में थे वो सारे रसूल अल्लाह ने अपने दस्ते मुबारक से तोड़े थे। ये जो 3 बड़े बुत थे जो बरंदी पर रखे हुए थे, ये रसूल ने नहीं तोड़े थे। ये अली ने रसूल के कांधे पर चढ़कर पहले बुत को उठाया, जमीन पर पटका, दूसरे बुत को उठाया, जमीन पर पटका, तीसरे बुत को उठाया, चकनाचूर कर दिया। बड़े बड़े कबीलों के बुत चूंकि अली ने तोड़े थे, इसलिए उन बुत परस्त कबीलों की औलादें आज तक अली वालों को काफिर कह रही है, आज तक अली वालों को काफिर कह रही है, आज तक जियो। पूरा ऑपरेशन तो हो गया कंप्लीट। इज देयर एनीथिंग? तारीखी आखिरी नारा और तकरीर के आखिर में एक जुमला और कहता जाऊं। मैसेज कंप्लीट हो गया है, मुकम्मल हो गया है, मगर एक जुमला दोस्तों और आपकी खिदमत में मैं अर्ज करता चला जाऊं। इसे गौर कर लेना, इसे समझ लेना, इसे नोट करके जाना। इस जुमले पर जरूर तवज्जो फरमाना। ये कोई मामूली बात नहीं है कि करबला बनी, ये कोई मामूली बात नहीं है कि हम रो रहे हैं। इसका कोई बैकग्राउंड है, इसका कोई पस मंजर है, इसकी कोई वजह है, इसकी कोई सबब है। मसला ये मामूली इस्लाम लाना और कलमा पढ़ने वाला मसला नहीं है। बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ा प्लान था, बहुत बड़ा कंस्पिरेसी थी, बहुत बड़ी साजिश थी, जिसे अबू तालिब और उसकी औलाद ने नाकाम बनाया है। क्यों आज तक अली वालों को काफिर काफिर कह रहे हैं? करबला बनाने के बाद भी चैन नहीं आया अबू सुफियान की औलाद को, आज तक क्यों हमें काफिर कहने पर मुसिर है? वजह सिर्फ ये है, तवज्जो कर लेना। पूरी तारीख एक तरफ, एक शेर एक तरफ, साजिश ये थी जो नाकाम हुई, उसका इंतकाम ले रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। वो तो ये कहिए कि आड़े है अबू तालिब का खून, वरना ये सुफियान को चुनते नबूवत के लिए। इनका मंसूबा ये था कि ये अबू सुफियान को नबी बना दे। इनका मंसूबा ये था, इसलिए वो अबू तालिब का खून दरमियान में आ गया। नहीं बनने देंगे अबू सुफियान और उसके खानदान को। अगर हम गाली ना बना दे तो हमें अबू तालिब की औलाद ना कहना। इतनी बड़ी साजिश को रोका है अबू तालिब के मुकद्दस खून ने। मुसलमानों, मुसलमानों आज 28 सफर है। क्यों कि आज रसूल का यौम वफात नहीं है तो सिर्फ शिया क्यों इकट्ठे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह तो सब कहते हो, बड़ी सखावतों के कसीदे पढ़ते हो और फिर हमें कहते
ہو کہ ہم روتے کیوں ہیں؟ ہم نہ روئیں. تمہاری سخاوت اور بدنصیبی اور کمینگی کا عالم تمہاری تاریخ کا یہ ہے کہ تم نے دیا کیا ہے؟ رسول نے قلم مانگا، تم نے نہیں دیا. بطول نے 4 گھنٹے دربار میں کھڑے ہو کر حق مانگا. کربلا تو یہاں سے شروع ہوئی ہے، آپ کو نہیں؟ بطول نے، رسول نے قلم مانگا، تم نے نہیں دیا. بطول نے 4 گھنٹے دربار میں کھڑے ہو کر حق مانگا، تم نے نہیں دیا. حسن نے نانا کے پہلو میں آج قبر مانگی. بھائی میں تو یہی مسائل پڑھ سکتا ہوں. حسن نے نانا کے پہلو میں قبر مانگی، تم نے نہیں دی. حسین نے، میری ماں بہنوں یہ جملہ سن لینا، یہ تمہارے لیے ہے. حسین نے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا، تم نے نہیں دیا. زینب نے کربلا سے شام تک چادر مانگی. 18 بھائیوں کی بہن کربلا سے شام تک 1400 میل کے راستے میں رسول کے نام پر مسلمانوں سے ایک چادر کا سوال کرتی چلی گئی. ارے میں کہتا ہوں شمر نے چادر چھین لی تھی. کیا 35 مسلمان بستیوں میں 1400 میل میں کوئی مسلمان نہیں تھا؟ کوئی خاتون نہیں تھی جو بالا خانے سے ایک چادر زینب کے سر پہ پھینک دیتی؟ علی کی بیٹی پردہ تیرے گھر سے نکلا ہے. عزاداروں کسی نے چادر نہیں دی. مگر ایک جملہ میں ضرور کہوں گا، یکم، اور تم تو آج 28 صفر کو آخری دن منا رہے ہو نا، کل آرام کر لو گے. اللہ جانے فاطمہ زہرا کی بیٹیوں نے، فاطمہ زہرا کی بیٹیوں نے کب سکھ کا سانس لیا ہوگا. عزاداروں شام غریبہ میں پہلا تماچا سکینہ نے کھایا تھا اور پہلا تیر زینب کی پیشانی پہ. اور کیا سن رہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ. میں آؤں گا امام حسن کی بارگاہ میں، مگر پہلے یہ جملہ سن لو عزادارو. پہلا تماچا سکینہ نے کھایا تھا اور پہلا تیر سکینہ کی، پہلا تیر جناب زینب کی پیشانی پر لگا تھا. اور علامہ دربندی کا جملہ سننا چاہتے ہو؟ برداشت کر لو گے چونکہ سیدوں اس لیے کہہ رہا ہوں. جب یہ تیر کب لگا؟ جب زینب طلعہ زینبیہ پر کھڑی تھی اور 70 قدم کے فاصلے پر شمر حسین کے گلے پر خنجر چلا رہا تھا. زینب قرآن کھولے ہوئے سر پہ رکھے ہوئے واسطہ دے رہی تھی، اور ظالم بوسہ گائے رسول ہے میرے بھائی پہ خنجر نہ چلا. ایسے میں ایک ظالم نے تیر کمان سے چھوڑا، زینب کا ہاتھ پیشانی پر آیا، تیر پیشانی پر ہاتھ کو چھیدتا ہوا اس طرح لگا کہ زینب نے بے ساختہ دریا کی طرف رخ کر کے کہا، عباس تیر تو میں نے کھا لیا، اب نکالے گا کون؟ اور جزاک اللہ، جزاک اللہ. عزادارو آج تیروہی کی تو بارش ہے. آج تیروہی، کیا پرسہ دے رہے ہو بھائی؟ آج تیروہی کی تو بارش ہے. عزادارو مسلمانوں سے ایک سوال کرتا ہوں. مسلمانوں، رسول کی شریعت تو یہ ہے کہ مرنے والے کے کفن کو بھی قینچی نہ لگاؤ، لوہا نہ لگاؤ. وہ کون سے مسلمان تھے؟ سمجھے نہیں سمجھے بھائی؟ سارے پاکستان کا مجمع ہے. اچھا ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ بطول کا قصور کیا تھا؟ فاطمہ زہرا کا قصور کیا تھا؟ ارے کسے روئے رسول کی بیٹی؟ پہلی محرم سے آج تک اکبر کو روئی، عباس کو روئی، قاسم کو روئی، اور محمد کو روئی، کوفے میں مسلم کو روئی، اصغر کو روئی، 25 محرم کو سید سجاد کو روئی، 10 صفر کو سکینہ کو روئی. آج بابا کو بھی رو رہی ہے، بیٹے کو بھی رو رہی ہے. جزاک اللہ. بی بی زہرا ہماری ماں کا سلام. شہزادی فاطمہ، جزاک اللہ. کیا ماتم ہو رہا ہے، کیا ماتم ہو رہا ہے. ہاں یہی حق ہے رونے کا، مگر ابھی مجھے 2 جملے ضرور کہنے ہیں دوستو. مولا تمہیں سلامت رکھے. عزادارو میں ایک سوال کر رہا ہوں مصائب سے پہلے.
اور اگر یہ سوال جو کوئی برداشت کر گیا تو میں سمجھوں گا کہ بہت بڑے دل والا ہوگا جو برداشت کر لے گا. اس مجمع میں، لاکھوں کے مجمع میں امیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، غریب سے غریب بھی ہوں گے. تم نے کسی غریب سے غریب آدمی کا جنازہ بھی دیکھا ہے جو گھر سے اٹھ کر قبرستان گیا ہو اور بغیر دفن کے واپس آ رہا ہو؟ نہیں آ رہا، بغیر دفن کے واپس آ رہا ہو. نہیں آ رہا، ابھی نہیں آ رہا، آئے گا نا. جماعتم کرو، کرو ماتم. ہاں، یہ ہے مسائل. تم نے کسی، بس اور کچھ پڑھوں نہ؟ ہاتھ نہ جوڑو، ہاتھ نہ جوڑو میرے لال. حوصلے سے سن، حوصلے سے. مجھے صرف اس سوال کا جواب دو، مسائل میں پھر پڑھوں گا. تم نے کسی غریب سے غریب آدمی کا جنازہ دیکھا ہے جو گھر سے اٹھ کر دفنانے کے لیے قبرستان گیا ہو اور اس کے بعد بغیر دفن ہوئے واپس آ گیا ہو؟ 18 جوانان بنی ہاشم حسن کا جنازہ لے کر. نہیں، ابھی نہیں پڑھتا، ابھی برداشت نہیں کرو گے. ایک جملہ سن لو، ایک جملہ سنو. تاریخ دہرانا ضروری ہے دوستو. آج 28 سفر تھی نا. آج کے دن اپنے نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میرا مولا حسن روزہ رکھا کرتا تھا. روزے سے تھے مولا حسن. افطار کے وقت پانی مانگا. جودہ بنت اشعث ملونہ نے، جو کسی بڑے صحابی کی بھتیجی تھی، اس نے پانی میں زہر ملایا. امام نے ایک گھونٹ حلق سے اتارا، کلیجے کو پکڑ کے بے ساختہ کہا، زینب جلدی آ، میرا کلیجہ گر گیا. کیا میری مائیں بہنیں کس طرح سر پیٹ رہی ہے؟ کیا قیامت برپا ہو رہی ہے؟ مولا تمہیں سلامت. نہیں، کوئی دعا نہیں مانگنی، کوئی دعا نہیں مانگنی. پرسہ دینا ہے، پرسہ دینا ہے. مولا تجھے اس لیے نہیں رو رہے کہ تو ہماری دعا قبول کر. مولا اس لیے رو رہے ہیں کہ اتنا غریب جنازہ آج تک نہیں آیا. مولا عزادارو زینب کو آواز دی، زینب جلدی آ، میرا کلیجہ کٹ گیا. میری ماں بہنوں ایک جملہ سنو. زینب دوڑی آئی ایک لگن ہاتھ میں لیے ہوئے. خدا کسی بہن کو بھائی کا یہ منظر نہ دیکھا ہے. یہ زینب کا ہی حصہ رہ گیا تھا. زینب آئی، بھائی کے سرانے لگن سرانے لگایا. حسن نے کلیجے پر ہاتھ رکھا. علی کے لال نے منہ سے لال اگلنا شروع کیے. کلیجے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگن میں گرنے لگے. بہن دیکھتی رہی. حسن کا کلیجہ کٹ کٹ کر لگن میں آتا رہا. آواز دی ام کلثوم، اور میں اجڑ گئی. جلدی سے میرے بھائی حسین کو بلا، جدا کر لا. کیا ماتم کیے جاؤ ماتم. کوئی جلدی نہیں ہے مجھے. میں مرنا چاہتا ہوں ان مسائل میں. اللہ تمہیں سلامت رکھے. ایسی مجلس بھی زندگی میں کبھی کبھی ہوتی ہے. ایسی مجلس پڑھتے پڑھتے آدمی مر جائے، اس سے بڑی معراج نہیں ہے. ام کلثوم جلدی بلا. میں اجڑ گئی. میرا وارث مارا گیا، میرے گھر کا بڑا مارا گیا، میرا حسن مارا گیا. حسین دوڑے آئے. حسین سے کہتے ہیں بھیا میرے بھائی کو زہر مل گیا، میرے بھائی کا کلیجہ کٹ گیا. حسین کہتے ہیں بہن کہاں ہے وہ پانی؟ بہن نے سے وہ حسین نے پانی لیا. اس پانی کو جیسے ہی زمین میں پھینکا، عزادارو زمین کی مٹی سے دھواں اٹھنے لگا. کیا سن لیا تم نے؟ جہاں وہ زہر کا پانی گرا تھا نا، اس مٹی میں آگ لگ گئی. ارے جس نے زمین میں دھواں اٹھا دیا، اس نے حسن کے کلیجے کے کتنے ٹکڑے کیے ہوں گے. روتے جاؤ. جنازہ تیار ہوا. نہیں رکوں گا وہاں تک جہاں تک رو گے. عزادارو مولا تمہیں سلامت رکھے. جنازہ تیار ہوا. جوانان بنی ہاشم عباس کی قیادت میں روضہ رسول کی طرف حسن شہنشاہ کا جنازہ، سبط اکبر کا جنازہ، علی کے بڑے بیٹے کا جنازہ، سورہ کوثر کی تفسیر کا جنازہ، امام حسن کا جنازہ لے کر عباس کی قیادت میں آگے چلے. اگلا پایا حسین نے اٹھایا ہوا تھا، ایک پایا حسین نے اٹھایا ہوا تھا، ایک پایا عباس نے اٹھایا ہوا تھا، ایک پایا دوستوں جملے سنتے جاؤ، علی کے دوسرے بیٹوں نے اٹھایا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ جیسے ہی روضہ رسول کے قریب حسن کا جنازہ پہنچا، ایک
सलामत रहो। एक औरत की क़यादत में 5000 कमान बरदार तीर चढ़ाए हुए हसन के जनाजे के करीब आए। हम दफन नहीं होने देंगे। अज़ादारों, मरवान बिन अल हकम मलून ने कमान में पहला तीर चढ़ाकर हसन के जनाजे का निशाना लिया। तो जहां मेरा भाई मोहसिन नकवी अभी कह रहा था ना कि अकबर को रुखसत करते वक्त हुसैन ने अमामा बांधा, एक पल्लू छोड़ दिया, उसे तहतुल हनक कहते हैं। मरवान का पहला तीर हसन के उस मकाम पे आके लगा। वो क्या सुन रहे हो? रोते जाओ। 8 बरस का है अली अकबर उस वक्त। पहला तीर चलाना, अब्बास ने आवाज दी, बेटा अकबर इधर आ, जरा चचा के जनाजे को थाम। अकबर ने चचा के जनाजे को, 8 बरस के अकबर ने जनाजे को थामा। अब्बास दौड़े दौड़े बैतुल शरफ में आए, दीवार पर लटकी हुई तलवार उतारी। अब सुन लेना, दीवार पर लटकी हुई तलवार उतारी, लेकर तेजी से दौड़े आ रहे थे कि सहन में आकर ज़ैनब ने रास्ता रोका। लो अब सुन लेना जिसे सुनना है। कहता बेटा बस 2 जुमले, बैठे रहो, मत उठो, तुम्हें हसन का वास्ता, अभी ताबूत नहीं आ रहा है, अरे कयामत की मजलिस होगी, तुम्हें इमाम हसन का वास्ता, बैठो जिसे जगह मिल रही है। हसन मुतवज्जह रहो मेरी तरफ। अब्बास दौड़े दौड़े आए, अज़ादारों आकर दीवार से तलवार उतारी। जुमला सुन लो, बड़े सुकून से पढ़ूंगा। ज़ैनब ने आकर, मेरी माँ बहने ये जुमला सुने, ज़ैनब ने आकर अब्बास का रास्ता रोका, अब्बास का चेहरा देखा, अब्बास का जलाल देखा, अब्बास की आंखों में खून देखा, अब्बास के तेवर देखे और आहिस्ता से कहा, अब्बास मैंने तो तुझे जनाजा देकर भेजा था, तलवार लेकर क्यों जा रहा है? अब्बास शहजादी ज़ैनब के पैरों पे हाथ रख के कहते, शहजादी आज ये सवाल न कर, आज मेरा रास्ता न रोक, आज मुझे न रोक, कल जब कहेगी रुक जाऊंगा। और करो माता। नहीं भाई, जो बेहोश होता है वो हो जाए, मगर हौसले से सुनो खुदा के लिए। मैं इसीलिए रुक रुक के पढ़ रहा हूं, मेरा अपना जी चाहता है। अज़ादारों, अब्बास कहते, शहजादी मेरी जिंदगी में अब्बास की जिंदगी में और कोई मेरे मौला के जनाजे को रसूल के कब्र पे पहलू में जगह न दे तो फिर अब्बास के अली का बेटा होने का फायदा। अगर शाम का सूरज गुरूब होने से पहले सारे मदीने को गर्क करके हसन की कब्र रसूल के पहलू में न बनाऊं तो मुझे अब्बास न कहना। अज़ादारों, ज़ैनब ने कहा, नहीं अब्बास, मैं तुझे तलवार नहीं ले जाने दूंगी। अब सुन लो जुमला। जब देखा ना अब्बास ने कि शहजादी तलवार नहीं ले जाने देती, दौड़े दौड़े अपनी माँ के हुजरे में गए। सुनो माँ, उम्मुल बनीन के हुजरे में गए, कहा अम्मा जरा बाहर तो आओ। उम्मुल बनीन बाहर आई, कहा अम्मा जरा अपनी चादर देना। माँ की चादर उतारी, ज़ैनब के पैरों में डाल दी। और बहन शहजादी, तुझे मेरी माँ की चादर का वास्ता, मातम करो, गला खत्म। हाँ किया जाओ। भाई क्या मातम हो रहा, हौसला नहीं। माँ जी हौसला, माँ जी, अम्मा हौसला, अम्मा को रोको, बेटा रोको, खुदा के लिए मुझे पढ़ने दो। हाँ लो, मैं चुप हो गया, सांस ले लो। नहीं हो सकती इससे बड़ी मजलिस। अब्बास ने उम्मुल बनीन की चादर ज़ैनब के पैरों में डालकर कहा, शहजादी तुझे मेरी माँ की चादर का वास्ता, मुझे तलवार ले जाने दे। माँ की चादर देखी, ज़ैनब ने उठाया, बोसा दिया, उम्मुल बनीन के सर पे डाला। अब्बास तलवार लिए हुए जनाजे की तरफ बढ़ा। हुसैन ने गाजी को देखकर आवाज दी, अब्बास मेरे सर की कसम, मैं मदीने में करबला नहीं चाहता। हाँ रोते रहो। हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरा जान भाई ने, खुदा के लिए और तुम्हें हसन का वास्ता, मुझे 2 जुमले कहने दो, मुझे दो। नहीं खुदा है तुम्हें, नहीं भाई मेरे साथ नहीं, खुदा के लिए। जब कयामत आ रही है पढ़ने नहीं दे
میرے سر کی قسم تلوار نہ چلانا، میں مدینے میں کربلا نہیں بنانا چاہتا، غریب بھائی کو غریب ماں کے پہلو میں جنت البقیع میں لے چلو، مگر پہلے جنازہ گھر لے چلو۔ عزادارو یہ تابوت صبح اٹھا تھا نا، اب یہ گھر واپس آ رہا ہے۔ عزادارو جیسے ہی حسن کا جنازہ لے کر بھائی گھر واپس آئے، زینب نے بھائی کے جنازے کو دیکھا، دیکھ کر ایک جملہ کہا، بھیا حسین میں نے تو حسن کو